بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے کہا کہ اگر میں ایسے کروں تو میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں یا مشرک ہوں یا کافر ہوں. اس طرح وہ کافر نہیں ہو جائے گا، نہ یہودی نصرانی ہو جائے گا، بلکہ اس کی قسم ہو جائے گی. اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک یا کافر ہوں، تو اس سے قسم ہو جائے گی. لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ اِذَا حَنِسَ، کیونکہ یہ قسم اگر وہ کام نہ کرے جو اس نے کہا تھا کہ میں فلاں کام کروں گا، اگر وہ کام نہ کرے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اس وجہ سے کفارہ کیوں لازم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ قسم تھی تو کفارہ لازم ہوا. تو اما اذا كان في الماضي لشيء قد فعله فهو الغموس لا يكفر بها، اگر اس نے یہ کہا کہ ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھائی، ایک مستقبل کے کام کروں، اب میں فلاں کام نہیں کروں گا، اگر کروں تو میں کافر ہوں، تو یہ قسم شمار ہوگی، اور اس نے وہ کام کیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اگر ماضی کے کسی کام پہ قسم اٹھائی کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں کافر ہوں یا میں یہودی ہوں، تو وہ جھوٹی یہ بات کر رہا تھا، تو یہ یمین غموس ہو جائے گی اور اس پر گناہ ہوگا. محمد بن مقاتل نے کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے کفر کو معلق کیا اس چیز کے ساتھ جو موجود ہے. گویا کہ اس نے کہا کہ جب اس نے جھوٹ بولا ہے تو گویا کہ جو زمانہ ماضی کی بات اس نے کیا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا، اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں کافر ہوں، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا، اب کافر ہو گیا. فَلَصَحُّ إِنَّ الْحَالِفَ لَمْ يُكَفَّرْ، قسم اٹھانے والے کو کافر نہیں کہتے، یہ صح ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ انه ان اعتقد الكفر به لم يكفر فإلا فلا من مستقبل الماضی جميعا، نہیں فلاں مکفر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ میں فلاں کام اگر کروں تو میں کافر ہوں، تو اس کا کفر کا عقیدہ بھی ہو جائے تو وہ کافر ہوگا، ورنہ کافر نہیں ہوگا. بس صحیح ہونا ان کا عالم انه یمین مما هنا عقیدتنا غموس لا يكفر بالماضی وان كان جاهلا فإنه يكفر بالحلف في الغموس ومباشرة الشرط في المستقبل يكفر. اگر وہ عالم ہے، اسے اس مسئلے کا پتہ ہے کہ یمین منعقدہ ہو یا یمین غموس ہو تو بندہ کافر نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ اس سے اگر اسے نہیں پتہ تو وہ اس نے جان بوجھ کر یہ قسم اٹھائی تو وہ پھر کافر ہو جائے گا. وَإِنَّهُ أَن يُكَفَّرَ فَقَدْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ، تو یہی بات ویسے ہونی چاہیے کہ اگر وہ اگر اس نے کفر کیا ہے اور وہ کفر پر راضی ہے کہ میں اگر یہ بات ایسے میں نے کی ہو تو میں کافر ہونے پر راضی ہوں یا کفر کا عقیدہ رکھتا ہوں، یا عقیدہ وہ رکھ لے، سمجھ لے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، تو پھر ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، اس کو قسم ہی شمار کیا جائے گا. کیونکہ قسم میں عرف کا اعتبار بھی ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں اس طرح کی بات جو کی جاتی ہے تو اس کا مقصد قسم ہی ہوتی ہے، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا. اگر کسی نے کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں یا مشرک ہوں یا کافر ہوں، تو ہو جائے گی یہ قسم. اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کام کروں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کی ناراضگی ہو، تو اس طرح قسم نہیں ہوگی. لأن السخط والغضب هو العذاب فكأنه قال عليه عذاب، کیونکہ سخط اللہ کی ناراضگی اور سخط کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہو، تو یہ فلا يكون حالفا، اس سے وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہوتا. قضا فی شرح الاقطائی، اگر اس نے کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں، شرط یہاں پہ حذف ہے، صرف جزا لکھی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے، تو نہیں ہے وہ قسم اٹھانے والا. اگر کسی نے کہا کہ ان فعلت کذا، کسی نے کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو فانا زان، میں زانی ہوں، اگر فلاں کام کروں تو شرابی ہوں، اگر فلاں کام کروں تو سود کھانے والا ہوں، فلیس بحالف، تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے، یعنی اس کی قسم نہیں ہوگی. لأن معصیت، کیونکہ یہ کام گناہ ہے اور ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. اور اس لیے اگر اس نے کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں مردار کھانے والا ہوں،
تو اس سے بھی مردہ جو ہے کبھی کبھی مردار حلال بھی ہو جاتا ہے، مباح بھی ہو جاتا ہے مجبوری کے وقت، اس لیے یا اس طرح کی حرام چیزیں کبھی مجبوری کے وقت مباح بھی ہو جاتی ہیں، شراب وغیرہ، تو اس سے قسم نہیں ہوگی۔ اس سے اس نے اگر کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں شراب کو حلال سمجھنے والا ہوں یا مردار کو حلال سمجھنے والا ہوں یا سود کو حلال سمجھنے والا ہوں، اس طرح قسم ہو جائے گی، کیونکہ سود کو، شراب کو، مردار کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں کافر ہوں۔ کیا کہا اس نے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں شراب کو حلال سمجھنے والا ہوں، مطلب کہ کافر ہوں، تو اس سے قسم ہو جاتی ہے، اس لیے قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کہا کسی نے کہ اگر میں کروں فلاں کام تو میں زنا کرنے والا ہوں یا شراب پینے والا ہوں یا سود کھانے والا ہوں، تو نہیں ہے وہ قسم اٹھانے والا۔ آگے قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اب اس میں وہ غلام آزاد کریں گے، کر سکتے ہیں جو غلام زہار میں آزاد کیا جاتا ہے۔ غلام زہار میں کون سا آزاد کیا جاتا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ، وہاں رقبہ مطلق آیا ہے، رقبہ مومن ہو، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر طرح کے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، اور وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں جو کفارہ ہے حاشیے میں لکھا ہو، یعنی کہ مسلمان غلام، کافر، مذکر، مؤنث، چھوٹا بڑا، اندھا جس کے دونوں ہاتھ کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ایک جانب سے کٹا ہوا، تو ان کو آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کامل غلام نہیں ہے۔ کیونکہ رقبہ جب مطلق بولا گیا، پیچھے ہم نے قانون پڑھا تھا المطلق ینصرف الی الکامل، کتاب الظہار میں پڑھا تھا، جب مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس لیے کامل غلام مراد ہونا چاہیے، ہوگا تو کفارہ ادا ہوگا۔ وَإِن شَاءَ وإن شاء قصى عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة۔ بس اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے اور ہر ایک کو ایک کپڑا دینا، ایک بڑی چادر دینا، یہ ضروری ہے یا اس سے کچھ زائد، اور کم سے کم اتنا کپڑا کہ جس میں نماز صحیح ہوتی ہے، اتنا کپڑا دینا۔ اگر مردوں کو دے رہا ہے تو سطر ڈھانپا ہوا ہو تو ایک چادر ہو مثلا جس میں سطر ڈھانپا ہوا ہو تو نماز سے ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو دے رہا ہے تو پورا لباس دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے پورے لباس میں ہی ان کی نماز ہوتی ہے، تو کم از کم اتنا لباس دینا کہ جس میں نماز ہو جاتی ہے 10 بندوں کو، تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صوباً پر لکھا صوباً جدیداً و خالقاً، کپڑے نئے ہوں یا پرانے ہوں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، یہ ضروری ہے۔ اکثر من نصف الجدید ستر عامتی بدن ہی ای اکثر ہی وہ ادنا وذالک قمیص او ازار، یا تو لمبی قمیص ہو یا صرف ازار چادر ہو، یا ازار اور چادر دونوں ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا یجزی الامامۃ، امامہ اور ٹوپی اور صرف امامہ، صرف ٹوپی دی یا صرف خفین دیے تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو لباس نہیں کہتے۔ اما سلوار فصحیح انه لا یجزی، سلوار صرف دی جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ لأنه لا بد من ثوب یستر عورته، جو شرمگاہ کو ڈھانپ لے تو سائر بدن اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اتنا کافی ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ نماز اس کے ساتھ کا جائز ہے۔ ھذا کلہ اذا کسا رجلا او اذا کسا امرأة فلا بد من یزید خمارا لأن رأسہ عورۃ، اگر عورت کو دینا چاہے تو پھر اس کے ساتھ دوپٹہ بھی، بڑی چادر بھی دے گا جس سے اس کا پورا جسم گھٹنوں تک، ٹکنوں تک جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، تو اتنا یعنی 2 بڑی چادریں ہوں، چھوٹی چادر ہو تو 2 چادریں ہو تو ایک بندہ نیچے باندھ لیتا ہے اور دوسرا سر سے لے کر تو پورے جسم کو اس سے ڈھانپا جا سکتا ہے۔ تو جس سے مثلا جس سے عام طور پہ سوٹ لیں اگر، تو جو عورتوں کے شلوار قمیض بنے ہوتے ہیں تو وہ والا کپڑا اگر دیتا ہے تو وہ اس طرح کا کپڑا ہے کہ اس سے پورے جسم کو ڈھانپا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ دوپٹہ الگ سے دے گا، دوپٹہ الگ سے نہ بھی دے تو بغیر سیے تو اس کو اس سے جسم ڈھانپا جا سکتا ہے، نماز سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے شلوار قمیض جو عام طور پہ بنی ہوتی ہے وہ بھی دے دی تو ہو جائے گا کفارہ۔ اگر چاہے تو کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو، ہر ایک کو ایک کپڑا یا اس سے کچھ زائد، اور کم از کم کپڑے کا وہ کپڑا ہے کہ جائز ہوتا ہے، جس جائز ہوتی ہے اس میں نماز۔ انشاء
فإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار. اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جس طرح کے کفارہ زہار میں کھانا کھلایا جاتا ہے، یا تو غلام آزاد کرے، اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، اور 10 اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی لکل واحد عشرۃ مساکین صاع من تمر، ہر مسکین کو کھجوروں کا ایک سا دے، یا جووں کا، یا نصف سا گندم کا، یا آٹے کا، یا ستوؤں کا۔ اگر 10 مسکینوں کو کھلایا اور بلایا گھر میں، انہیں صبح و شام کا کھانا کھلا دیا تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صرف روٹی کھلا دی، اس کے ساتھ سالن نہیں ہے، پھر بھی کافی ہے۔ اور اگر صبح و شام کھانا کھلایا اور ان میں کوئی بڑی بچہ بھی ہے جو بڑی عمر کا ہے کچھ، یا اس سے تو فوق ذالک لم یجزہ وعلیہ اطعام مسکین واحد، اس پر لازم ہے کہ وہ الگ مسکین کو کھانا کھلائے، بڑے بندے ہونے چاہیے، بالغ بندوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ جو کہا کہ جس طرح کفارہ زہار میں کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں بھی بیان کیا تھا کھانا کھلانے کی 2 صورتیں، کیا؟ ایک یہ ہے کہ کھانے کا بندے کو مالک بنا دیا ہے، 2 روٹیاں تے سالن ہے، تیرا ہے، تو لے جا، اس کے حوالے کر دیا، اسے مالک بنا دیا۔ اب وہ کھائے نہ کھائے، جدھر مرضی کرے، اس کی مرضی، آپ نے اس کا مالک بنا دیا۔ مالک بنانا کفارہ زہار میں بھی شرط، کفارے میں بھی شرط ہوتا ہے، لیکن کفارہ زہار میں اور قسم کے کفارے میں مالک بنانا شرط نہیں، بلکہ ان کے لیے کھانا فقیروں کے لیے مباح کر دینا یہ کافی ہے۔ مباح کر دینا، دسترخوان لگا دیا، کھانا لگا دیا، 10 بندے مثلا بیٹھ کے 10 بندوں نے کھانا کھایا ہے، اب یا مثلا ایک ایک بندے کھانا دیتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ 10 اکٹھے ہی بیٹھے ہیں، الگ الگ 10 بندوں کو دیا، اب کھانا ان کو دے دیا، اب انہوں نے کسی نے آدھی روٹی کھائی، کسی نے 2 لقمے کھائے، اس نے کہا جی میری بھوک مٹ گئی ہے، تو 10 بھوک کے مٹانا یہ ضروری ہے۔ وہ کسی نے آدھی روٹی کھائی یا 2 لقمے کھائے اور کھا کے اٹھ گیا، باقی چھوڑ گیا وہیں پہ، تو یہ کھانا کھلانا ثابت ہو گیا۔ یعنی وہ جو باقی بچے گا، اگر مثلا کسی کو گھر میں بلایا جائے، جو بچ گیا وہ تو بندے کے پاس رہا، لیکن اس نے 10 بندوں کی بھوک تو مٹا دی، تو یہ اباحت اس میں شرط ہے، کھانے کا مالک بنانا 10 بندوں کو یہ شرط نہیں ہے۔ کفارہ زہار میں یہ بات پڑی تھی۔ اگر چاہے تو کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، جیسے کھانا کھلایا جاتا ہے کفارہ زہار میں۔ وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، صام ثلاثة أيام متتابعات، تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اسے اختیار ہے، جیسے مرضی الگ الگ کر کے روزے رکھے، اکٹھے رکھے۔ ہماری ادھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے، آپ نے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، آپ اس کو یوں پڑھتے تھے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، اس لیے مسلسل روزے رکھنا یہ احناف نے اس قرات کو لیا، یہ قرات متواترہ ہے، قرات مشہورہ ہے، اور یہ خبر مشہور کی طرح ہے، اس لیے حدیث مشہور کی طرح، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِن قَدَّمَ الْكَفَارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ، اگر اس نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دیا تو کفارہ جائز نہیں ہوگا، قسم توڑنے کے بعد کفارہ دیں گے کفارہ ہوگا۔ کسی نے پہلے دے دیا، بھائی کیا پتا قسم ٹوٹ جائے تو میں پہلے کفارہ دے دوں، اس کا پہلے کفارہ دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یجزی بالمال، اگر مال کے ساتھ کفارہ دیتا ہے اور پہلے دیتا ہے تو جائز ہوتا ہے، کیونکہ سبب تو پایا گیا ہے قسم کا، اس کفارے کا سبب تو پایا گیا، وہ سبب کیا تھا؟ قسم اٹھانا۔ وہ کہتے ہیں قسم ٹوٹی اگر چلی ہے، لیکن قسم کو اٹھانا تو پایا گیا، سبب پایا گیا ہے۔ عبادات جو اپنے اسباب کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، سبب پایا گیا ہے۔ والاداء بعد السبب جائز، سبب کے بعد ادا کرنا جائز ہونا چاہیے۔ ہماری دلیل الکفارۃ لستر الجنایت، کفارہ کس لیے ہوتا ہے؟ جو بندے نے غلطی اور گناہ کیا ہے، اس گناہ کو چھپانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے۔ تو جب یہاں تک، جب ابھی تک وہ جنایت ہوئی نہیں ہے، جنایت ہوئی نہیں ہے، تو اس کو مٹایا کیسے جائے گا؟ کفارہ اس کو مٹانے کے لیے، یا اس کو جو گناہ کیا اس کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ گناہ ہوگا تو اس کو چھپائے گا نا، ابھی تک وہ گناہ بندے نے کیا ہی نہیں، تو اس سے کفارہ اسے چھپائے گا کیا؟ آگے ومن حلف على معصية مثل ألا يصلي أو لا يكلم إياه
اباؤ لکھا ہوا ہے، ایاہو نہیں ہے. کسی نے کسی گناہ کی قسم اٹھائی، کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، اور لیقتلن فلاں، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں ضرور فلاں بندے کو ضرور قتل کرے گا. اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے. کسی گناہ کی قسم اٹھائی ہو تو اب یہ نہیں ہے کہ قسم اٹھا لی ہے تو پوری کرنی ہے. یہ گناہ ہے، کسی سے فلاں سے رشتہ نہیں رکھوں گا، تعلق نہیں رکھوں گا، یہ قسم اٹھا لی. اسے چاہیے کہ پہلی تو بات ہے قسم اٹھائی نہ، اس طرح کے کاموں پر اٹھا لی تو اسے قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ دے. کیونکہ لأنہ علیہ الصلوۃ والسلام قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی قسم اٹھا لے اور پھر اس قسم کے خلاف کو بہتر سمجھے تو فلیأت بالذی هو خیر، تو وہ کر لے جو بہتر ہے. اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے جو کہ بہتر ہے، پھر اپنی قسم کا کفارہ دے. مطلب غلط بات پہ قسم اٹھائی تھی نا، تو یہ غلط کام کروں گا، تو اب بہتر کیا ہے؟ وہ غلط کام نہ کرنا. تو وہ جو صحیح کام ہے وہ کر لے، قسم کو توڑ لے، اور وہ جو صحیح کام ہے وہ کرے، غلط کام کو چھوڑ لے. یعنی خود بخود اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. جب اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، اس نے قسم اٹھائی، تو اسے پتہ چل گیا کہ میں نے غلط قسم اٹھائی ہے، تو اب وہ ان سے بول لے، جو ہی بولے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. قسم کا کفارہ دے دے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اذا حلف الکافر ثم حنث فی حال الکفر وبعد اسلام فلا حنث علیہ. کافر نے قسم اٹھائی، پھر حالت کفر میں قسم توڑ دی یا اسلام لانے کے بعد قسم توڑ دی، تو اس کی قسم لا حنث علیہ، قسم توڑنے کا کفارہ اس پر نہیں ہے. اس پر قسم کا ٹوٹنا نہیں ہے. قسم کا ٹوٹنا نہیں ہے کہ مطلب قسم کا کفارہ نہیں ہے. کیونکہ جب اس نے قسم اٹھائی تھی نا، اس وقت وہ قسم کا اہل نہیں تھا. لأنه ليس أهل لليمين، کیونکہ وہ قسم کا اہل نہیں تھا. لأنها تنعقد، کیونکہ قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے، اور کفر کرنے والا جو ہے جب کافر ہے تو اس میں اللہ کے نام کی تعظیم نہیں ہوتی، اور وہ کفارہ بھی نہیں دے سکتا. کیونکہ لأن عبادت من شرط یا نیت، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرط نیت ہے. تو اس کی نیت جو ہے، جیسے نماز روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اس طرح کفارہ کی نیت بھی نہیں کر سکتا. ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصير محرما. کسی بندے نے یوں کہا کہ جو چیزیں اس کی ہیں نا، جن چیزوں کا وہ مالک ہے، وہ ساری اس پر حرام ہے، تو وہ اس پر حرام نہیں ہو جائیں گی. قسم اٹھا لی کہ میری جو چیزوں کا میں مالک ہوں وہ ساری مجھ پر حرام ہے، یعنی میں وہ نہیں رکھوں گا. بلکہ کوئی ایک چیز مما یملکو، اس نے کہا کہ جو چیزوں کو مالک ان میں کسی ایک چیز کو حرام کر لیا، وہ چیز حرام نہیں ہوگی. لأنه قلب المشروع، کیونکہ اس نے جائز کو بدلا ہے. مشروع جائز کو کیا بدلا؟ مطلب جائز چیز کو اپنے اوپر ناجائز بولا ہے. ولا قدرت علی ذلک، وہ جائز کو ناجائز کر نہیں سکتا، یہ تو اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کا اختیار ہے نا احکام جاری کرنا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، اور قلب المشروع جائز کام کو وہ بدل رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. بندے کی قدرت یہ اس بات پہ نہیں ہے، اس لیے وہ چیز اس کے لیے حرام نہیں ہوگی اس پر. لیکن اس نے قسم اس کی ہو گئی ہے. علیہ ان استباحہ کفارۃ یمین، اگر وہ اس چیز کو اپنے لیے مباح کرتا ہے، وہ کام جس سے اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، جو چیز میں استعمال نہیں کروں گا، تو وہ اس نے استعمال کر لی، تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لأنه ان عقد بیمینا، کیونکہ اس سے قسم ہو گئی ہے، فصار حراما لغیرہ، تو حرام لغیرہ ہو گیا. یہ اس پر لازم من حرم، جس نے حرام کر لی اپنے اوپر کوئی چیز ان چیزوں میں سے جن کا وہ مالک ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوں گی وہ چیزیں اس پر حرام لیا ہی نہیں، بلکہ لازم ہے اس پر کہ اگر وہ مباح کرے ان چیزوں کو، تو اس پر لازم ہے کیا؟ کفارۃ یمین،